السلام علیکم ناظرین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک انتہائی دلچسپ خواب احادیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں آ گرے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کی کیا تعبیر بیان کی اور یہ خواب کی تعبیر کتنے سالوں بعد جا کر ظاہر ہوئی، اس کی تفصیل کے لیے میں آپ کو سورہ یوسف میں لے کر چلتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، خواب اور اس کی تعبیر کے ظاہر ہونے کے مابین کئی سالوں کا عرصہ محیط ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستاروں نے، چاند اور سورج نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، مفسرین کرام کے مطابق اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 10، 13 یا 17 سال کی تھی۔ لیکن جب اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی، جب یہ خواب پورا ہوا جس کا سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کے اندر ذکر ہے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک بھرپور جوانی کی عمر تھی، یعنی کہ اس خواب کے تعبیر کے پورا ہونے میں کم و بیش 20 سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ تو ناظرین کرام، خواب اور اس کی تعبیر کے ظاہر ہونے کے درمیان کافی سالوں کا عرصہ محیط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 کے اندر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب سے سمجھ گئے تھے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی جو قرآن میں ان الفاظ میں ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح یہ خواب ہوگا کہ اللہ رب العزت اے یوسف تمہیں نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خواب کی تعبیروں کے خاص علم سے نوازے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اے یوسف اللہ رب العزت تجھے خوابوں کی تعبیر کے خاص علم سے بھی نوازے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک قسم خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو اس علم سے نوازتا ہے، اور یہ علم نبوت کے خواص میں سے ہے، یعنی نبیوں کے علوم میں سے ایک علم جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کا علم ہے۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مابین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کل کائنات میں اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خوابوں کی تعبیر کے جاننے والے اور خوابوں کی تعبیروں کے ماہر تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر اس کا ذکر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر ہے، دلائل النبوت میں کثیر احادیث اس کے اوپر مروی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث تو ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک خواب کی تعبیر بیان فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے آپ کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ بالکل فرشتے نے بھی مجھے اس خواب کی تعبیر یہی بتائی ہے جو ابوبکر صدیق آپ نے بیان کی۔ تو ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خوابوں کی تعبیر کے علم کے ماہر تھے۔
علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ سیوطی نے، علامہ ابن سعد نے اور کثیر محدثین نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے سیر اعلام النبلاء کا اسکین موجود ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کو بھی نقل فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ مشہور تابعی حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں اگر کوئی خوابوں کی تعبیر کے سب سے زیادہ ماہر تھے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ خوابوں کی تعبیر کا علم نبوت کے خواص میں سے ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے خاص اور محبوب ترین بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام، مرتبے اور منصب کا پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ واحد صحابی ہیں جو تمام صحابہ میں علم کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کر تھے۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل واقعے کی طرف جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا۔ اس کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعبیر بیان فرمائی جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے حجرے میں کائنات کی افضل ترین 3 شخصیات دفن ہوں گی۔ پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے حجرے میں دفن کر دیا گیا، تو اس وقت میرے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے میرا خواب یاد کرایا اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے خواب کی تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 شخصیات مقدس ترین تمہارے حجرے میں دفن ہوں گی، ان میں سے پہلا چاند یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں۔ اس کے بعد تاریخ نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہاں دفن ہوئے۔ تو یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب کی تعبیر تھی کہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ میرے گھر میں 3 چاند گرے ہیں، تو اس کی تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمائی تھی جو اس طرح سے پوری ہوئی۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے اندر ایک اور بات جو علمی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی یہ تعبیر کی کہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں، 3 افضل ترین ہستیاں تمہارے حجرے میں دفن ہوں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستیاں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں، ان کی یہ بہت بڑی خصوصیت اور فضیلت ہے جس پر ہم نے ویڈیوز بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں، جن میں ہم نے قرآن اور احادیث سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا یہ قرآن اور سنت سے ان کی بہت بڑی فضیلت اور ان کی خصوصیات ہے کہ جو کائنات میں ان کے علاوہ اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ان ویڈیوز کے لنک میں اپنی اسی ویڈیو کے آخر میں دے دوں گا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ان لنک کے اوپر، میری ویڈیو کے آخر میں دیے گئے لنک کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔